جی وسیم بھائی آئے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم بھائی آپ لائیو ہیں علی بھائی سے وعلیکم سوال السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی السلام بات علیکم کر رہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وسیم بھائی کہاں سے آپ؟ جی میں انڈیا سے ہوں، مدھیہ پردیش سے۔ جی ایم پی سے۔ جی جی اپنا سوال کریں وسیم بھائی، آپ کی لائف جی سٹوری میں نے دیکھی تھی۔ جی سوال یہ تھا کہ جیسے امام صاحب بولتے ہیں کہ حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے اور قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا، یہ پوچھنا تھا مجھے۔ بات یہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ کوئی یہودی نصرانی ہمیں آ کے یہ بات ممبر پہ کرتا نہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو ان سارے مسلمانوں نے کہنا تھا اس کی زبان کھینچ لو، یہ قرآن کا گستاخ ہے۔ لیکن یہ جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے شیاطین ممبروں پہ جمعے والے دن چڑھ کے یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، مجھے بتائیں اس سے زیادہ دشمنی اسلام کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے یہ مسلمان ہیں، صدیوں سے گراوٹ آئی ہے، ان کے اوپر گمراہی کا دروازہ ان کے بزرگ کھول کے گئے ہیں، تو آپ کو جب ان پہ غصہ ہے تو آپ ان کے جو مرے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو یہ چیزیں پڑھائی ہیں، تو آپ ان کے لیے کہا کریں کہ اے اللہ جن لوگوں نے انہیں اس گمراہی میں ڈالا انہیں دگنا عذاب دے، ٹھیک ہے؟ جو قرآن میں آیا ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے۔ اب یہ جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ یہ زندہ ہیں انہیں ہدایت دے، باقی نماز آپ ان کے پیچھے پڑھ لیں گے، ظاہر ہے کہ وہ گمراہ ہیں لیکن ہم انہیں کافر تو نہیں سمجھتے نا، کلمہ گو ہیں، اہل قبلہ ہیں، اس لیے اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ مسجدوں میں یا نماز میں ایسے لوگوں سے الگ ہوں، کیونکہ اس سے پھر دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تاکہ امت کی یونٹی نہ ٹوٹے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جب ممبروں سے حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا، انہی ائمہ کے پیچھے آل البیت کے امام جو ہے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو دیکھیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، تو نماز کے لیے امت سے الگ ہونا، مسجد سے الگ ہونا، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، جب حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے مسجد پہ قبضہ کر لیا ہے، فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم گنہگار ہو جائیں گے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز مسلمانوں میں اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ یہ صحیح بخاری 695 نمبر حدیث، اس کے اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور اس سے ایک حدیث پہلے 694 میں نبی الاسلام کا اپنا فرمان ہے، عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ نماز بہرحال ہو جائے گی، مسجد نہیں چھوڑنی، یہ ان کی سازش ہے کہ آپ مسجد چھوڑ جائیں تاکہ آپ کو دیکھ کے اگر کسی نے ہدایت پکڑنی ہے تو وہ نہ پکڑ سکے، تو یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں دیکھو یہ تو ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا اس لیے ہمارے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا، اور اندر سے خوش ہوں گے کہ یہ مسجد میں نہ آئے کہ کہیں اس کو دیکھ کے کوئی سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز نہ شروع کر دے، تو یہ ایک ٹکٹ میں تین مزے کریں گے، مظلومیت میں انجوائے کریں گے، آپ کو بھی ڈیفیم کریں گے اور آپ کی دعوت کا راستہ بھی روکیں گے، تو آپ نے ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دینی۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کوسچن کریں۔ جی دوسرا سوال یہ تھا کہ جو میں نے ابھی واقعہ سنا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا، کہ کوئی چوری کری تھی کسی نے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اس کو پھر ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے جوڑ دیا گیا، تو یہ واقعہ صحیح ہے؟ نہیں کہانی ہے یار، ہاتھ کاٹ دیا تو کدھر جڑ سکتا ہے یار، ہاں جی اللہ کے گھر ہے، کہانیاں بنی ہوئی ہیں، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں نبی الاسلام کے کیس میں معجزہ ایک رپورٹ ہوا ہے صحیح بخاری میں، ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، نبی الاسلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ جڑ گئی، یہ تو پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی چیز جسم سے الگ ہو گئی اس کو دوبارہ سے جوڑنا، اس طرح کا کوئی معجزہ نبی الاسلام سے رپورٹ نہیں ہوا۔ خود آپ کے 4 دانت شہید ہوئے ہیں تو آپ نے تو ہاتھ رکھ کے ان کو جوڑا نہیں ہے، حیران کن بات ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ جب کوئی چیز ٹوٹ کے جسم سے الگ ہو گئی اسے دوبارہ سے
اکٹھا کر کے جوڑنا یہ ثابت نہیں. ہاں ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور وہ ہڈی جڑ گئی, یہ معجزہ تو رپورٹ ہوا ہے. باقی صحابہ کرام کے بارے میں جتنی چیزیں یہ زیادہ تر بالکل کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں, کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک. سوال نمبر 11 ہے, محمد عثمان علی حیدر کا پوچھتے ہیں قرآن میں مشرک کے لیے حکم ہے کہ دعا نہیں مانگ سکتے اس کے لیے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ کلمہ گو مشرک کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. اس کی قرآن و سنت سے ٹھوس دلیل ہے یا یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے؟ نہیں, اجتہاد تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کلمہ گو جو مشرک ہیں اور کافر مشرکوں کو برابر کر دیا ہے. اجتہاد تو انہوں نے کیا ہوا ہے. ہمارے پاس تو نص موجود ہے قرآن کی کہ کلمہ گو اہل کتاب مشرک جو ہیں اور جو بت پرست مشرک ہیں ان میں بھی فرق ہے. سورہ المائدہ میں ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کی عورتیں حلال کر دی گئی ہیں, حالانکہ اہل کتاب مشرک تھے. تو اللہ نے فرق کیا ہے اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرک کے اندر. تو یہ تو ان سے پوچھیں کہ جو اہل قبلہ اہل کلمہ ہیں, اگر وہ شرک کرتے ہوں, ان کے بارے میں جو یہ حکم بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کافر مشرکوں والا حکم لگا رہے ہیں, یہ انہوں نے کہاں سے نکالا ہے؟ ہمارے پاس تو موجود ہے کہ خوارج نے حضرت علی کو کافر کہا. بخاری مسلم حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کے کفر اس پہ لوٹ جائے گا, لیکن حضرت علی نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں بگوڑے ہو گئے. پوچھا گیا کافر ہے, کہا نہیں کافر نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا کہ حضرت حدیث میں تو ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا, تو انہوں نے تو آپ کو کافر کہا. کسی نے نہیں رزلٹ نکالا. اسی طریقے سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو منافق بھی نہیں کہہ رہے. جب کافر بھی نہیں ہے منافق بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ پھر کلمہ کو مسلمان ہے. تو شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا, یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. سوال نمبر 20 ہے, ایم ڈی اسماعیل کا پوچھتے ہیں پنچ سورہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر تو صرف اس کے اندر صورتیں ہیں قرآن کی اور بیچ میں کوئی انہوں نے اپنے بزرگوں کی باتیں نہیں داخل کی ہوئی, جس طرح وہ 7 مبینوں والی یاسین ملتی ہے اس کے اندر خود سے انہوں نے مبین کے اندر باقی وظیفے داخل کیے ہوئے ہیں, وہ تو ظاہر ہے قرآن کی صورت تو نہیں نا, اس کے اندر خود سے چیزیں داخل کرتی ہوئی ہیں, وہ تو غلط ہے. باقی 5 سورہ سے مراد اگر یہ ہے کہ قرآن کی کوئی 5 صورتیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں تو وہ اسی طریقے سے جیسے قرآن کے پارے بنا لیے ہوئے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ وہ قرآن ہی ہو, اس کے اندر خود سے نہ کوئی چیزیں داخل کی ہوئی ہوں. نیکسٹ سوال نمبر 21 ہے, معراج بھائی کا پوچھتے ہیں میڈیٹیشن کی اجازت ہے یا نہیں, کیونکہ اس کی بنیاد بدھسٹ اور ہندوازم سے ہوتی ہے. جی اگر مذہبی ایکٹیویٹی کے طور پر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو بچے جائیں اس سے. ویسے اگر کسی نے کوئی پریکٹس کے طور پر کوئی صحت کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ الگ بات ہے. اور دوسرا بدھسٹ جو ہے وہ تو مذہب ہے ہی نہیں ہے بیسیکلی, وہ تو اخلاقی رویوں کا نام ہے, وہ تو مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے, ان کا تو اپنا ایک معاملہ چل رہا ہے. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ مذہبی ایکٹیویٹی کے طور پہ آپ سے وہ کروا رہے ہیں پھر تو غلط ہے, ویسے آپ کریں.